آج 24 سفر منگل، 25 سفر بدھ، 26 سفر جمعے رات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا کیونکہ یہ موقع 1 سال بعد آتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ آپ کے کام بن جائیں گے۔ صرف ایک بار اس خاص وظیفے کو، اللہ کی لاڈلی سورت کو 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 بار پڑھنے سے آپ جو مانگو گے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اسی وقت فرشتوں کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو۔ آج صرف 7 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کے دن 7 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے والا راتوں رات امیر و کبیر بن جاتا ہے۔ آج اگر کوئی فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے تو وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطائیں اور انعامات عطا فرماتی ہے۔ ناظرین، جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے اور ترتیب تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ناظرین، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج وہ لوگ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ نہیں دیا جاتا، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج سفر کے آخری منگل بدھ جمعے رات کے دن اللہ کریم سے اپنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتے دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایسے حالات میں کوئی منہ لگانا تک پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر آپ کو راستہ بدل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اسی بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج اگر کسی کو 10,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں، 10,000 کے لیے روتے پھرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی بھی طرح یقین آ جائے کہ واقعی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ دنیا والوں کے سامنے رونا
رونا تماشا بن جاتا ہے اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتا ہے۔ بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے بیٹوں کو بہترین نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی اولاد انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اور ہر قدم پر کامیابی کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو بہترین رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ ناظرین، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں ماہ سفر کے آخری منگل، بدھ، جمعہ رات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وظیفہ ماہ سفر کے آخری منگل، بدھ، جمعہ رات کے دن صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے اور پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج تک آپ کے رزق اور دولت کا انتظام ہوا؟ بھائی لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، چند دن فائدہ ہو جاتا ہے، پھر وہی مصیبتیں، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں۔ لیکن انشاءاللہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو خود احساس ہو جائے گا، ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ناظرین، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں رب کریم سے مانگنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن رب تو خزانوں کا مالک ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، جو ہماری ناممکن حاجات اور خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، جو صاحب اولاد بنا سکتا ہے، جو بیٹیوں کے نصیب کو بہترین روشن کر سکتا ہے، یعنی وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آج ماہ سفر کے آخری منگل، بدھ، جمعہ رات کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو، دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، دنیا کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے SOHA چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے SOHA چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما
دے۔ اے میرے مالک و مولا جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ تو ناظرین آپ نے آج کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار سفر جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن آپ نے پڑھنا 3 بار ہے۔ ناظرین 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بے اولاد ہے اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، کوئی قرض سے نجات کے لیے، کوئی گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کوئی اپنے اجڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ ناظرین آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ جو شخص اس نام مبارک سے رب کو پکار لیتا ہے اس گھر میں اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اس نام مبارک کو اسم اعظم کہا جاتا ہے کیونکہ اس نام مبارک کی قسم رب نے خود کھائی۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو مانگے گا جتنا مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ یعنی کہ یا فتاحو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یا فتاحو کو پڑھ کر رب کریم سے جس حاجت کی ضد کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو اللہ پورا فرما دے گا۔ جب اللہ نے خود قسم
کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، یہ قسم نہ تو آپ کھا رہے ہیں نہ میں کھا رہی ہوں، یہ قسم تو وہ رب کی ذات کھا رہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ یا فتاحو پڑھ کر آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ ناظرین، یا فتاحو پڑھ کر اگر رب آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دے وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، اگر یا فتاحو پڑھنے سے دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیں، رب کریم سے ضد کر کے مانگیں۔ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، یا فتاحو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا، اس طرح سے آپ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار یا فتاحو کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، اگر 11 بار یا فتاحو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں، بگڑے کام سنور جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے، پورا سال آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا فتاحو پڑھ کر انشاءاللہ آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ جو شخص یا فتاحو پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی بن جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، جس دکان جس کاروبار پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہاں سے غربت کا تنگ دستی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا فتاحو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ جسے کامیابی کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ جسے قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ آج سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، تو پانی کے گلاس پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ وہ دم کیا ہوا پانی بیمار کو پلانے کی دیر ہے، بیمار کی بیماری انشاءاللہ اس کے جسم کے ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ ناظرین، بہت جلد آپ کو اس وظیفے کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا چلا جاتا ہے، ہر قدم پر کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو آسمان پر بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اسے پڑھنے والا صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کو بڑے تحمل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ اتنا کامل وظیفہ
ہے کہ 7 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 7 کی 7 حاجتوں اور مرادوں کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اس موقع کو آپ نے کسی صورت ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع کر دیا تو پھر پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے بتا رہی ہوں۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک یا فتاحو کا اور دوسرا سورہ فاتحہ کا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد ایک طاقتور اسم اعظم ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو میرے بہت سے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں۔ صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے مکان، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار ہوں گے جن کو خود بھی پتہ نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آ جائے، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے میں بہت آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آج آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کرنا ہے۔ تو اب آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھیں گے، 21 ٹائمز پڑھیں گے۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو
مجھے ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔